بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سالکین کے لیے تمام کیفیات اور انفعالات باطنی کو نظر انداز کر کے دو باتوں کی خاص طور پر تلقین فرماتے۔ ایک یہ کہ غایت طریق پر نظر رکھی جائے کہ وہ رضائے حق ہے، جس کا حصول محض ادائے حقوق واجبہ پر منحصر ہے۔ دوسرے، معاملات و تعلقات میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ یہی شرافت نفس اور صحیح احساس انسانیت کی علامت ہے اور غایت سلوک ہے۔ اصلاح نفس میں اصلاح جی بدن۔ جی یہ نا یہ بہت ہی جو پہلے کا بس اس کا خلاصہ ہی حضرت نے بیان فرما دیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا اس سلوک میں یہ چیز جو آ گئی ہے تصوف میں کہ کیفیات ہو اور جذب ہو اور جیسے گریا ہو اور ایک حالت طاری ہو آدمی کو اپنے پڑھائی کی خبر نہ رہے۔ اور آج کل بھی یہ ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ پوسٹ کو ہراتی انہوں نے ہاتھ ملایا تو دوسرا آدمی تڑپنے لگا، اور بعض ہیں کہ وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ خبر ہی نہیں ہے کسی چیز کی، یا یہ کہ بات بات پہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ گریا طاری ہو رہا ہے، یا بہت شوق پیدا ہو گیا ہے، بس آدمی دوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ایک لازمی حصہ سمجھی جانے لگی تھی سلوک کا، کہ بھائی جو بھی سلوک میں لگے گا تصوف میں ذکر کرے گا اس کو یہ چیزیں حاصل ہوں گی، اور بعض دفعہ ہو بھی جاتی ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ اصل چیزیں نہیں ہیں، یہ تو مناظر ہیں، یہ تو وقتی چیزیں ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں۔ اور حضرت کیا بھی تھا یہ، حضرت کیا، میں نے خود دیکھا، حضرت مولانا فقیر محمد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، حضرت کے خاص خلفاء میں سے تھے، اور علاقے غیر کے تھے، سرحد کے، اردو بھی بالکل گلابی اردو بولتے تھے، ہم تم آتا ہے ہم جاتا ہے اس طرح سے بالکل، اور آواز نہیں کہہ سکتے، پشتوں میں آواز کہتے تھے حضرت۔ لیکن حضرت کی یہ حالت تھی کہ زمانے طالب علمی سے، جب سے حضرت سے مرید تھے، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا تھا یا ان کو خیال آتا تھا نا، تو آواز سے رونے لگتے، یعنی چیخیں ہوتی تھی باقاعدہ، یہ نہیں کہ گٹ گٹ کے رو رہے ہیں، چیخ کے روتے تھے۔ اور شروع میں حضرت نے ان کی بڑی وہ کی تھی، یعنی اس کی تحقیق کروائی تھی کہ بھئی یہ تم اتنا روتے ہو تو کیا وجہ ہے اس کی۔ جب حضرت کو پتہ چل گیا کہ ہاں واقعی ان پہ یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں اور یہ حقیقی کیفیت ہے، تو حضرت نے پھر اجازت دے دی تھی، بلکہ یہاں تک کہ وہ مشہور ہو گئے تھے کہ حضرت فرماتے تھے یہ مجلس کی رونق ہے، میری محفل کی، اور حضرت کے سامنے بھی ان کی چیخیں نکل جاتی۔ اور میں نے نواب فیصل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ دیکھا ہے حضرت کو، حضرت کی بالکل آخر عمر تھی اس وقت، اور بہت ضعیف، اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ جہاں پہ بھی حضرت کا اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا آ جاتا تھا خیال، تو حضرت کی چیخیں نکل جاتی تھی، اور کہیں پہ مل بھی جائیں گے، ریکارڈ ہوئی بھی میرے پاس بھی تھی۔ یہاں تک کہ مجھے ایک صاحب نے، جب میں نے دیکھا بالمشافہ، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ایک دعوت میں تشریف لے کے، حضرت فقیر محمد صاحب، اور بہت نفیس کھانا کھلایا، نواب صاحب بھی کیا کہا ہوگا۔ تو جب فرینی آئی، میٹھا آیا، تو حضرت نے ایک لقمہ کھایا، اور پھر حضرت کی چیخیں نکل گئی، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، کھانا پورا نہیں کر سکے۔ تو لوگوں نے اس وقت تو حضرت کو کسی کی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی، جب اطمینان ہو گیا، جب حضرت نارمل ہو گئے، تو پوچھا حضرت کیا کیا بات ہوئی، یہاں تو کوئی ایسے ذکر بھی نہیں آیا، یہ بھی نہیں ہوا۔ بظاہر جب آپ نے ایک لقمہ ڈالا، کہنے لگا مجھے اللہ کی نعمت کا احساس ہو گیا، مجھے ایسا نالائق اتنی بڑی نعمت کھا رہا ہے، تو ان پہ گریا تھا۔ یہ سب باتیں آنی جانی ہوتی ہیں،
اس پہ نظر کر کے بیٹھ جانا یا اس کا انتظار کرنا یا یہ سمجھنا کہ یہ نہیں آ رہی تو ہم ناکام ہیں، اور اگر یہ آ گئی تو ہم کامیاب ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک صاحب کا خط پڑا گیا ہمارے حضرت کی مجلس میں، وہ خاص آدمی ہے اللہ حضرت کے، اور نوجوان شخص ہیں، ان کو بکثرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، خواب میں بھی اور بیداری میں۔ تو انہوں نے پوچھا تھا اس کے بارے میں کہ کیا مجھے کسی کو یعنی بہت ہی قریبی گھر والوں کو بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے، تو اس زمین میں حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، یہ باتیں ہوتی ہیں، غیر اختیاری باتیں ہیں، جس کو حاصل ہو جائیں اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان کا حاصل ہو جانا کوئی دلیل نہیں ہے کمال کی کہ ہم مکمل ہو گئے، ہم کامل ہو گئے، اور نہ ان کا حاصل ہو کے چلا جانا کوئی محرومی کی چیز ہے، اور نہ یہ کہ حاصل ہوئی نہیں کسی کو وہ سمجھے میں محروم رہ گیا، کیونکہ اصلی چیز جو حضرت فرما رہے ہیں نا، وہ تو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور وہ جو ہے وہ منحصر ہے میرے آپ کے عمل پر ہے کہ شریعت پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ یہ بات جو ہے نا کہ بھئی ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد بطور مسلمان کی کیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس پہ پوری وقت مزہ کرنا ہے، اور جو ہمارا جو فوکس ہے یا ہمارا جو معیار ہے یا جو ہمارا جس طرح سے ہمیں بننا ہے وہ کیا ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، کہ بھئی جیسا حضور اللہ نے کہا کہ بھئی اس میں سب سے بہترین نمونہ تمہارے لیے ہے، تو ہمیں تو ان جیسا بننا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو یہ ساری کیفیتیں دی تاری ہوتی۔ ہاں جب ایسی بات ہوتی تھی تو گریا بھی ہوتا تھا، اللہ کا خوف بھی ہوتا تھا، اللہ کی طرف رجوع بھی ہوتا تھا، لیکن سب چیزیں اپنی جگہ پہ تھیں۔ ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں یہ بزرگوں کے قصے اور آج کل جو چیزیں مشہور ہیں بہت زیادہ کہ فلاں بزرگ تھے، وہ اتنے محب رہتے تھے کہ پتہ نہیں 40 سال گھر سے مسجد گئے، مسجد کا رستہ نہیں یاد ہوا ان کو، مشہور ہے ہماری سلسلے کے بزرگ ہیں شیخ عبدالحق دولوی صاحب، ان کے بارے میں، اور اس طرح کی اور بھی بہت سارے قصے مشہور ہیں۔ تو اس سے لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اصل تصوف یہ ہے، جبکہ خلاصہ یہی کہ اصل تصوف تو ایک بہترین انسان، اور بہترین انسان کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک یہ نہیں دماغ میں آئے گا نا کہ بھئی جو ہمارا جو وہ ہے آبجیکٹو ہے کہ وہ عین سنت کے مطابق نہ ہو جائے، تب تک یہ سارے خلفشار رہتا ہے، اور ہے بھی، کیونکہ کرامات ہیں اور الٹے سیدھے قصے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس متصوف میں آئیں گے تو ایسے حالات ہونے لگیں گے، اچھے کام خود کرنے لگیں گے، برے کاموں سے خود سے رک جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا، خود کرنا پڑے گا، اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا۔ ہمارے عزت فرماتے نا اپنے اوپر زبردستی تو کرنی پڑے گی، یہ نہیں جب تک ہوگا نا تو پھر تب تک کام نہیں بنے گا۔ اگر یہ حالتیں طاری ہو بھی گئی، ہو بھی جاتی ہیں، ہمارے عزت فرماتے ہیں کہ بھئی چلے جاؤ، الہ آباد میں ہے سنگم ہے جہاں پہ گنگا جمنا ملتے ہیں، ہندوؤں کے لیے یہ بہت ہی متبرک جگہ ہے، وہاں پر سادھو بیٹھے ہوئے ہیں، سالوں سال سادھو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے کرتب دکھا رہے ہیں وہ کہ کسی کوئی کھڑا ہے تو ایک پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی سر کے بل کھڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے پتہ نہیں کب سے کھانا نہیں کھایا ہے، کب سے کیا نہیں کیا ہوا ہے، اور پھوک مارتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے، لوگ جاتے ہیں دعائیں کراتے ہیں، کیا کراتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا بھائی کیا فائدہ ہے سب کا، ہے تو ایمان سے بھی فارغ ہے۔ تو یہ ساری چیزوں پہ نظر رکھنا کہ بھائی کیفیات طاری ہو، اثرات آئے، باطنی کچھ نظر آئے، کچھ یہ سب آئے نا، تو حضرت اس کی بہت زیادہ نفی کرتے ہیں اور کہتے تھے یہ سب غیر ہے، نظر اللہ پر ہے، اللہ کے نظر ہے، اور اصل چیز یہی ہے، تصوف میں ہے یہی کہ ہر چیز نظر سے گر جائے، پر نظر صرف اللہ ہی پہ رہ جائے۔ اور دوسری چیز جو حضرت فرما رہے ہیں نا، یہ معاشرتی یہ بہت بڑی تعلیم ہے کہ معاملات اور تعلقات میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے،
اور یہی شرافت نفس ہے۔ اس کے بغیر جو ہے نا معاشرہ، خاندان پر کوئی چیز نہیں قائم ہو سکتی۔ ہر وقت اگر نفسا نفسی رہے گی، اپنا فائدہ آدمی دیکھتا رہے گا، یہ خیال نہیں کرے گا کہ میری ذات سے کسی کو ادنا نقصان نہ پہنچے۔ اور اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے کیا؟ جب تک کا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا احساس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، آدمی کر نہیں پاتا۔ دو پیسے کے نقصان، دو پیسے کے فائدے کے لیے گڑبڑ کر جاتا اور نہیں دیتا۔ اور ہمارے کتنے بزرگوں کی ہے کہ بھائی انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور اس کے لیے کے خلاف گواہی دی، معاملات میں، تعلقات میں، کہ نہیں یہ غلط ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ہمارے ڈاکٹر عارف اللہ، ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے گاڑی پہ، تو کہیں پہ ٹکر ہو گئی، تو جب پولیس والا آیا تو اس نے پوچھے حالات، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، غلطی میرے بیٹے کی تھی، اسی نے گڑبڑ کی۔ وہ بھی غور سے ابا کو دیکھ رہے، ابا نے کہا بھائی میں جھوٹ کیوں بولوں، نہ تمہارا چالان ہوگا زیادہ سے زیادہ، چالان دے کے تم چھوٹ جاؤ گے، لیکن جھوٹ کا تو بہت بڑا وبال ہے۔ تو یہ جب تک نہیں پیدا ہوتا نا، یہ ہوتی نہیں چیزیں، گڑبڑ اوپری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور ہوتا نہیں ہے۔ تو حضرت یہی فرماتے ہیں کہ بھئی ایک بہترین انسان بننا ہے۔ حضرت کے یہاں یہ بہت مشہور تھا، حضرت کہتے تھے کہ کسی کو قطب بننا ہو، کسی کو غوث بننا ہو، کسی کو ولی بننا ہو تو 1000 خانقاہیں وہاں جائے، ہاں کسی کو انسان بننا ہو تو ہمارے یہاں۔ تو نا یہ حضرت کی بہت اس پہ تاکید تھی کہ کم از کم انسان تو بنے آدمی۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں نا کہ بھئی دیکھو جانور جو ہوتے ہیں کتنے قسم کے ہوتے ہیں، مطلب سے 4 میں ڈیوائڈ کیا ہے انہوں نے، کہا کہ ایک تو وحشی ہوتے ہیں، ہمیشہ کھاتے پاتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں۔ ایک جو ہوتے ہیں وہ بے ضرر ہوتے ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ہے جو فائدہ دیتے ہیں آدمی کو، اور ایک موذی ہوتے ہیں جو تکلیف ہی دیتے ہیں۔ تو بے ضرر میں بن جاؤ کہ کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے نا، کم از کم ان جانوروں میں تو ہو جاؤ۔ تو یہ حضرت کے بہت اس کی تاکید تھی کہ تکلیف نہ پہنچائے کوئی کسی کو، اور بہت ہی خیال رکھے اس بات کا۔ آگے چلیں۔ حضرت اس پہ بس ایک سوال تھا ذہن میں اس سلسلے میں، کہ جو آپ نے یہاں فرمایا نا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خود ہی سے کوئی شخص انیشیٹو لے تکلیف پہنچانے کا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ریئیکٹیو بات آٹومیٹک ہو جاتا ہے یا سوچ سمجھ کر بھی ہو جاتا ہے، کوئی ریئیکٹیو وہ ہوتا ہے کہ جس میں باؤنس بیک کرنا ہوتا ہے یا پش بیک کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں بعض اوقات اس کا احتمال ہوتا ہے کہ تکلیف ہو جائے، تو اب ظاہر ہے کہ دوسرا آدمی زج کر رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے، تو اب وہ دوسرے جب وہ پش بیک کرے گا تو اس سے تو دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ تو اب اس سلسلے میں کیا پھر اس میں تعلیمات ہوتی ہے کہ کیا صبر کر کے بالکل خاموش ہویا جائے؟ تو ایسے موقع پہ پھر لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کی اسٹریٹجی صحیح ہے جی کیا؟ یعنی بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں اس میں بھی یہی ہے نا کہ ویسے تو برداشت ہی کرنا چاہیے، برداشت۔ ہاں کوئی شریر آدمی ہے جو ہے واقعی پیچھے لگ گیا ہے تو اس سے مصلحت کے ساتھ پیچھا چھڑایا جائے۔ اگر اس کو جواب دیا جائے یا اس کو وہ کیا جائے گا تو اور زیادہ وہ کرے گا۔ تو اس کے لیے حکمت چاہیے ہوتی ہے۔ شروع میں حکمت ہوتی نہیں ہے بندے کے پاس، غصہ ہوتا ہے۔ اصل میں شروع میں منع کیا جاتا ہے کہ جواب نہیں دیا جائے، کیوں؟ تو غصہ ہوگا، اور غصہ حد پہ رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ غصہ ایک دفعہ آتا ہے نا تو غصہ اللہ بچائے، یعنی جتنے ظلم ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، جتنی بدعنوانیاں ہوتی ہیں دنیا میں، سب غصے کی وجہ سے۔ تو غصے کو اعتدال پہ لانا ایک بہت بڑا اچھا خاصا کام ہوتا ہے۔ تو شروع میں تو بالکل منع کیا جاتا ہے کہ نہیں، جواب نہیں دیا جائے، بالکل برداشت کر لیا جائے۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی شریر آدمی ہے اور وہ ایک منظم طریقے سے آپ کے خلاف کارروائی کر رہا ہے تو پھر حکمت عملی سے جواب دینا ہے اس کو، لیکن اس میں بھی خیال یہی رکھنا ہے کہ بھائی ذاتی نہ ہونے پائے، اور اس میں
افراتفریت ہو جاتی ہے بہت، اور ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ. اور اسی لیے مشہور ہے کہ جو شریف بندے ہوتے ہیں جو اپنے اسلام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کی بیویاں ان پہ حاوی ہوتی ہیں اور ان کو دبا کے رکھتی ہیں، کیونکہ وہ بیچارے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ میں جواب دوں گا، میں کوئی انتقامی کارروائی کروں گا تو میں اللہ کے نزدیک وہ ہو جاؤں گا، اور اس وجہ سے بیچارے مار کھاتے رہتے ہیں. لیکن یہ تربیت جب آدمی کی ہوتی ہے نا تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ جواب دینا ہے، کہاں پہ نہیں دینا ہے. ری ایکٹیو جواب ہمیشہ خراب ہوتا ہے. حضرت حکیم الامت کے ایک بہت ہی مشہور خلفاء میں سے تھے حضرت محمود اشرف صاحب کے پہلے شیخ ماسٹر محمد شریف صاحب، جی حاجی اللہ شریف تعالیٰ صاحب. دونوں کے درجات، حاجی شریف صاحب اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات بلند فرمائے. یہ ماسٹر تھے، وہ انگریزی دور کے ماسٹر تھے، یعنی حضرت سے تعلق ہوا، پھر یہ حضرت کے بعد میں خلیفہ بھی بنے. تو ان کا خط ہے تربیت السالک میں، تو انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے، وہ پڑھنے کے لائق خط ہے. انہوں نے لکھا کہ بعض لڑکے شرارت کرتے ہیں اور وہ شریر بچے ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کے اس استاد کو انوائے کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے کلاس میں ڈسٹربنس کرتے ہیں کہ بھئی وقت آیا. تو مجھے غصہ آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو پھر میں ان کی پٹائی کرتا ہوں. اب مجھے احساس ہونے لگتا ہے کہ میں غصے میں زیادہ پٹائی کر دیتا ہوں اور ان سے اپنا غصہ اتارتا ہوں. تو حضرت نے ان کو تفصیلی جواب دیا کہ بھائی یہ ناجائز ہے، غلط بات ہے. اب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ غصہ آئے تو برداشت کیجیے، اور جب آپ کا غصہ چلا جائے تو اس کے بعد پھر آپ اندازہ کیجیے، اس کا اندازہ لگائیے کہ جو بچوں نے شرارت کی تھی اس کے حساب سے ان کو کتنی سزا دینی چاہیے. یہ نہیں کہ بس ڈنڈا اٹھایا اور گھمانا شروع کر دیا اور بلا تعداد پیٹ ڈالا. تو اس میں اندازہ لگائیے کہ 2 مارنے ہیں یا 3 مارنے ہیں یا 4 مارنے ہیں. اور اس میں بھی یہ کہ بھائی آپ کیسے مارنے ہیں، ایسے تھوڑی کہ بس وہ پیٹ ڈالا بغیر یہ کہ. اور پھر کہا کہ اس کی عادت ڈالے، اس طرح سے کرے. تو اس طرح سے تربیت ہوتی ہے. ہمارے حضرت کو ایک صاحبہ نے لکھا کہ حضرت بچوں پہ غصہ آ جاتا ہے بعض دفعہ ان کی تہذیبی پہ، بدتمیزی پہ، اور غصے میں ان کی پٹائی کر دی. تو حضرت نے بھی کہا کہ بالکل بھی نہیں، اس طرح سے نہیں. جب غصہ آئے اور اگر تو پھر آپ اس وقت نہیں کریں، جب غصہ ختم ہو جائے تو پھر کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس وقت غصہ آتا ہے، غصے پہ کنٹرول نہیں رہتا اور ہو جاتی ہے پٹائی. تو اس نے کہا اگر نہیں کنٹرول رہتا تو پھر 4 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ. تو پھر تربیت کی ضرورت ہوتی ہے غصے کو قابو میں لانے کے لیے. یہی تو پوری وہی ہے سلوک، یہی ہے سلوک، صرف وظائف نہیں ہے. یعنی اگر نفس قابو میں نہیں آ رہا تو اس پہ جرمانہ لگا. یہ بزرگوں سے جو مشہور ہے نا کہ بعض بزرگ کنویں میں لٹک کے پورے رات ذکر کرتے رہے، بعض ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کے وظیفہ پڑھتے رہے، بعض جنگل کے غاروں میں رہے، بعض انہیں پتہ نہیں کہ کتنے دن نہیں کھانا کھایا. تو کوئی عبادت تھوڑی ہے یہ، کہاں عبادت ہے، کہاں ہے شریعت میں؟ اگر اس کو کہہ کے عبادت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے، یہ تو نفس کی تادیب کر رہے تھے، نفس کو جرمانہ لگا رہے تھے کہ تو نے گڑبڑ کی ہے، بھلا گناہ کیا ہے، بھلا چیز کا وہ کیا ہے، تو سزا یہ ہے. بغیر سزا کے نہیں مانتا. ہمارے ہیں غائب ہے کہ اگر فجر نکل جائے تو فجر کی نماز قضا ہو جائے تو روزہ رکھے، کیونکہ نفس نہیں مانے گا اس طرح. تو اس کے لیے یہی اصل میں تربیت ہے، اور ہر آدمی کی الگ طرح سے کی جاتی ہے. اب بعض چیزیں ہوتی ہیں، جیسے وہاں تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں تھا کہ نماز پڑھنی ضروری ہے جماعت سے، اٹینڈنس لگتی تھی. لیکن یہ بھی تھا کہ اگر کوئی نماز پہ نہیں آتا تو اس کو اتنا جرمانہ ہوگا. تو یہ سارے رئیس زادے جو تھے، جو آتے تھے جاگیردار وغیرہ،
یہ مہینے کے شروع ہی میں وہ سارا جرمانہ بھر دیتے. تو ہر ایک کا جرمانہ بھی الگ ہوتا ہے. تو حضرت کہتے تھے کہ وہ شیخ جانتا ہے کہ بھائی کس کا جرمانہ کیا لگانا ہے، اور اسی طرح سے تربیت ہوتی ہے. تو شروع میں تو منع ہے کہ بھائی غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا جائے. یعنی کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو برداشت کرتے ہیں. اور اگر ہاں واقعی پیچھے پڑ گیا ہے تو پھر مشورہ کر کے حکمت عملی سے اس کو وہ کریں. اور یہ مشکل کام، یعنی صبر کرنا تو قرآن خود کہہ رہا ہے نا کہ تو عزم الامور میں سے. اصلاح نفس میں اصلاح بدن کو کافی دخل ہے، اس لیے بقدر وسعت و ضرورت غذا اور دوا کا اہتمام بھی عبادت اور سنت ہے. ان لنفسک علیک حقا و ان لجسدک علیک حقا حدیث ہے. جی یہ نا، یہ بھی حضرت کی بہت بڑی تعلیمات میں سے. قصد السبیل میں حضرت نے جہاں ہدایت لکھوائی ہے نا آخر میں، تو وہاں پہ بھی یہ چیز مینشن کر دی ہے. وہ پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے کہ بھئی اپنے بدن کا، آدمی میں صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہی تو سواری ہے جس سے آدمی اللہ کی رضا کے کام کرے گا اور عبادات اور ساری چیزیں سب کر سکتا ہے. اگر اس کا خیال نہیں کرے گا اور چھوڑ دے گا تو پھر کیسے کر پائے گا. اور آج کل اس سے بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے، خصوصاً دیندار طبقے میں. اللہ توکل، مرض ہے، ڈائبٹیز ہے، موٹاپا ہے، دما ہے، نہیں دوا نہیں ہے، بس ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس سے صحیح ہو جائے. اور احتیاط، پرہیز سب چھوڑا ہوا ہے. اور اللہ توکل یہ جائز نہیں ہے، یہ نا یہ بالکل ہی غلط چیز ہے. اور پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ نماز بھی پوری نہیں ہو پاتی صحیح طرح سے، پاکی ناپاکی کے مسائل ہو جاتے ہیں. وزن اتنا بڑھ گیا، باتھ روم آنا جانا ہی مشکل ہو گیا، رکوع سجدہ مشکل ہو گیا، صحت خراب ہو گئی. اب باقی جو عبادات جس میں مشقت چاہیے، جیسے روزہ ہے، حج ہے اور دوسری چیزیں، اس کا نہیں رہتا. تو حضرت کے اس پہ بہت زور تھا کہ بھئی بدن کا بھی خیال رکھا جائے، صحت کا خیال رکھا جائے، غذا کا بھی خیال رکھا جائے، اور اس میں وہی افراد تفریق سے بچا جائے. حضرت کیا تھا کہ بھئی بہت مرتب کھانا کھانا، اور اس طرح سے کہ ہر وقت اسی فکر میں رہے آدمی کہ اب ناشتہ کیا ہے تو دوپہر میں کیا کھاؤں گا، اور دوپہر میں کھانا کھا لیا تو رات کا کیا پروگرام ہوگا. تو اور میں ابھی سن رہا تھا حضرت کی تفسیر سورہ الفرقان کی، تو اسراف کے اس میں بیان میں حضرت فرما رہے تھے کہ اسراف کی ایک ڈیفینیشن یہی بھی ہے، ایک یہ بھی ہے کہ جو جی چاہا کر لیا. حضرت نے اس میں کہا کہ ابھی یہ چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہے، ہاں بس منگوا کے فوراً کھا لی. آج کل تو بہت آسان ہو گیا. پہلے زمانے میں تو پکانا پکوانا اور یہ سب کرنا بہت مشکل تھا. آج کل تو بس بٹن دبائیے، وہ ڈیلیور ہو جائے. اور اس میں کیا پڑا ہوا ہے، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے. تو اس کا بھی حضرت بہت اہتمام فرماتے تھے کہ آدمی ایک متوازن اچھی غذا کھائے. اور حضرت کیا اس کا بھی بہت تھا کہ بعض کیفیات لوگوں کو طاری ہوتی تھی تو حضرت پہلے حکیم کے پاس بھجواتے تھے. کسی کو کوئی ایسا خیالات آنے لگے، کوئی ایسی چیز نظر آنے لگی، روشنی نظر آ رہی ہے، کیا کیا معلوم گلوکوما ہو رہا ہے، کیا ٹریک ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کو. تو حضرت پہلے کہتے تھے جاؤ پہلے حکیم سے مشورہ کر. اگر حکیم صاحب اطمینان دلا دیں کہ مرض نہیں ہے تو پھر مجھ کو بتاؤ. وہ آج کل سمجھتے ہیں کہ کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ سنائی دے رہا ہے تو ہو الہام ہو رہا ہے. پتہ چلتا ہے وہ شیزوفرینیا ہو گیا ہے، ہیلوسینیشن ہو رہے ہیں، اور ان کو وہ آڈیٹری وہ آ رہے، پیغامات آ رہے. تو یہ ساری چیزیں بھی. اور اصل میں یہ بتانا ہے پورا یہ ہے کہ نا بھائی پورا یہ اسلام جو ہے یہ لائف، یعنی زندگی کا نظام ہے. یہ کوئی ایک چیز نہیں کہ بس ایک چیز اٹھا لیا آپ نے، ایک چیز ادھر سے اٹھا لی اور اس میں لگ گئے. ایک کامل مکمل اچھا انسان بننا ہے آپ کو، اس میں صحت کا بھی وہ ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی حضرت نے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اور اس کی حفاظت نہیں کرو گے تو اگر یہی خراب ہو گیا تو پھر چلنے پھرنے کے لائق ہی نہیں رہو گے اور گڑبڑ ہو جائے گی.
اور اس کی طرف بھی آج کل دھیان دینا ہے، اس کے بس اللہ توکل پہ نہیں رہنا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔